کی کہ آج ہم امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں. 200 سال پہلے جو بزرگ آئے تھے ان سب مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑی سی آواز بڑھانی ہے. بار دیگر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد رب العالمین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحمد للہ کما هو اہل. والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. دنیا سے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں, سارے فتنے ختم ہو جائیں. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی،
محرم کے استقبال میں یہ مجلس برپا ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ محرم کے کیا فوائد ہیں، ان مجالس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ واقعاً یہ مجالس تو پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک جاری رہتی ہیں۔ یہ امام حسین کے صدقے میں ایک اوپن یونیورسٹی ہے، پورا یونیورسٹی ہے کہ ہمارے علماء پورا سال محنت کرتے ہیں اور جو بھی محنت ہوتی ہے ان کی وہ 10 دن میں آپ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے قرآن کی تفسیر پڑھے، حدیث پڑھے، مناظرہ پڑھے، منطق پڑھے، فلسفہ پڑھے۔ آپ دیکھیں ایک مجلس میں کیا کیا ملتا ہے۔ پہلے مولانا آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بتاتے ہیں، وہ تو 1 گھنٹے میں آپ سن لیتے ہیں، مگر مولانا نے 1000 گھنٹے لگائے ہیں۔ اہل سنت کی تفسیر کو پڑھا ہے، شیعہ تفسیر کو پڑھا ہے، پھر حدیث کو پڑھا ہے، پھر علم اخلاق کو پڑھا ہے، علم عقائد کو پڑھا ہے، اور 1 گھنٹے میں یہ گلدستہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اوپن یونیورسٹی ہے۔ ایک علم ممبر سے نہیں ملتا ہے آپ کو، 8-10 علم آپ ملتے ہیں۔ تفسیر بھی سیکھتے ہیں، عقائد بھی سیکھتے ہیں، اخلاق بھی سیکھتے ہیں، فقہ بھی سیکھتے ہیں، اصول بھی سیکھتے ہیں، مناظرہ بھی سیکھتے ہیں، تاریخ بھی سیکھتے ہیں۔ اتنا نالج ملتا ہے۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ اوپن ہاسپٹل بھی ہے، مریضوں کو شفا بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں ہندو مجلس میں آتے ہیں، سکھ مجلس میں آتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ امام حسین کی مجلس سے شفا ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے شہر ہیں جہاں شیعوں کی تعداد 1000 ہے، مگر مجلس میں آپ دیکھیں گے 10,000 لوگ بیٹھے ہیں۔ 7 شریف اگر آپ چلے جائیں محرم میں تو آپ سمجھیں گے سب شیعہ ہیں، جائیں گے سب کے کپڑے کالے ہیں، سب مولا حسین کی مجلس مناتے ہیں۔ بھئی آپ تو شیعہ نہیں ہیں، آپ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہتے مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی، مجھے امام حسین نے اولاد دلائی۔ سنی آپ کو بتائیں گے، ہندو بتائیں گے، یہ امام حسین کی مجلس کا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے ملتان میں چلے جائیں، 100 سے زیادہ جلوس کی پرمٹ ہے، شیعوں کے پاس صرف 5 پرمٹ ہے، باقی سب اہل سنت جلوس نکالتے ہیں۔ بھئی آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں؟ ہمیں خود ایک اہل سنت مجلس پڑھاتے تھے اپنے گھر میں جا کر۔ اہل سنت کے ایک بیپاری ہر سال ملتان میں جاتے تھے، وہ گھر میں مجلس رکھتا تھا۔ بھئی آپ تو شیعہ نہیں ہیں، آپ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ کہتے میں غریب آدمی تھا، فقیر آدمی تھا، میں نے مجلس حسین کی تو مجھے رزق مل گیا، برکت ہو گئی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ ان مجالس کا معجزہ ہے کہ ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، سنی بھی آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے ان مجالس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہے۔ اور کیا ملتا ہے ان مجلسوں سے؟ 10 دن ہم کیا سنتے ہیں، کیا لیسن ملتا ہے، کیا ہم سیکھتے ہیں؟ 2 چیزیں ان مجلسوں سے ہم ضرور سیکھتے ہیں، یہ بچے بھی سیکھتے ہیں، بڑے بھی، خواتین بھی سیکھتی ہیں۔ وہ کیا؟ امام حسین کے مصائب جب سنتے ہیں تو ہمیں صبر حسینی کا درس ملتا ہے۔ صبر صبر صبر۔ آج دیکھیے دنیا میں جتنے پرابلم ہیں، پرابلم چھوٹا ہوتا ہے
لیکن جب صبر پیشن نہ ہو تو بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے. جب بہت بڑا پرابلم ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، بندے کو فالج ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، کئی بیماری مبتلا ہو جاتا ہے. ہم 2 مہینے 8 دن کیا درس سیکھتے ہیں؟ امام حسین کا صبر سیکھتے ہیں، بی بی زینب کا صبر سیکھتے ہیں، اہل بیت کا صبر سیکھتے ہیں. ان مجلسوں میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ کتنی بھی مصیبت ہو تم پر، جب بھی مصیبت آئے، اگر کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہے تو پہلے علی اکبر کے غم میں رویا کرو، کیونکہ تمہارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. وہ نبی کا ہم شکل پیغمبر تھا، مگر کیسے اس کے سینے پہ برچھی لگی. یعنی پہلے اپنے غم میں نہ رو، پہلے کربلا والوں کے غم میں رو، کیونکہ تم پر جتنی مصیبتیں آ جائیں کربلا والوں سے زیادہ نہیں آ سکتی ہیں. اللہ اکبر، کتنا درس ہے. اب دیکھیں جو لوگ مجالس میں نہیں آتے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اسپتال میں چلے جاتے ہیں. لیکن مومن کیا جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنی مصیبت پہ نہیں روتا، سید الشہداء کی مصیبت پہ روتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھیں ان مجلسوں میں ہمیں پاور ملتی ہے، پاور، طاقت، قدرت ملتی ہے، شکتی ملتی ہے کہ کتنی بھی مصیبت ہو تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے. یہی مجلس سے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ خود کو مضبوط کر لو، اللہ کی راہ میں مضبوط ہو جاؤ. اور انہی مجالس میں دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ ہمیں شکر کرنا سیکھنا ملتا ہے. شکر کرو، شکر کرو. ہاں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اتنی مصیبتیں دیکھی، 72 شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، پتھر بھی مارے گئے، ہاں کانٹے بھی مارے گئے، تازیانے بھی مارے گئے، جیل میں بھی ڈالا گیا. جب پوچھا آپ پر کیا گزری تو کیا جواب دیا؟ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے صرف خدا کا حسن دیکھا ہے، خدا کا کرم دیکھا ہے، خدا کا لطف دیکھا ہے، خدا کی مہربانی دیکھی ہے. اس سے بڑھ کر شکر کیا ہوگا؟ ہاں، شکایت نہیں کی، اللہ کا کرم دیکھا ہے، اللہ کا لطف دیکھا ہے، اللہ کا حسن دیکھا ہے. یہ اتنا بڑا شکر ہے، اتنی شکر کی منزل ہے. اور تیسری بڑی چیز کیا ہے؟ دیکھیے آج یہ فوبیا، ڈر، خوف، فوبیا کہتے ہیں، اس کے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کسی کو جہاز میں بیٹھنے کا فوبیا ہو گیا، کسی کو گاڑی میں ہو گیا، کسی کو لفٹ میں ہو گیا. یہ فوبیا کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی. ہاں، اس پہ جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں کہ میرے کو ڈر ہو گیا. کہیں مثلا کوئی ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جاتا، فوبیا ہو گیا، میرا دانت نکلے گا تو میرا دل بھی چلا جائے گا. سب بات بڑے محمد آل محمد. بہت زیادہ فوبیا کی بیماری آج کل پھیل گئی یورپ میں. چلیے بھئی سب کا علاج ہے، مگر سارے دنیا کے سائیکیٹرسٹ، ڈاکٹروں، پی ایچ ڈی والوں کو بلائیں کہ بھائی موت کا فوبیا ہو گیا، ہمیں اس کا کیا علاج ہے؟ موت کے فوبیا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے کوئی علاج؟ موت کے فوبیا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں. مگر ان مجالس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر عشق اہل بیت ہے، عشق امام حسین ہے، عشق خدا ہے تو یقین جانیے موت کا فوبیا، موت کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے. کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا موت تو مجھے ہنی سے، مد سے، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. یہ کربلا کا درس ہے کہ دیکھو موت کا ڈر بھی نہ ختم ہو جاتا ہے، یہ کربلا والوں کا درس ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور سچ بتلا رہا ہوں، یہ مجالس حسین کی اگر سچے دل سے آپ پڑھیں اور سچے دل سے سنیں تو موت کے وقت مولا حسین کا وعدہ ہے
اہل بیت کا بھی وعدہ ہے، مولا علی کا بھی وعدہ ہے کہ اے مومنوں کبھی موت کے وقت نہ ڈرنا، کبھی نہ ڈرنا، ہم سکرات کے وقت تمہارے سرہانے آئیں گے۔ ہاں، یہ جو عزاداری کرتے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ موت کے وقت کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب سے پہلی مشکل آخرت کی موت ہے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ ماں، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں، مگر اہل بیت بچانے کے لیے آئیں گے۔ ہاں، اہل بیت بچانے کے لیے آئیں۔ کئی ہزاروں واقعات ہیں۔ ابھی ہم دار السلام سے آ رہے ہیں، محمد کرم علی بھائی ہمارے دوست ہیں، تو کہنے لگے ایک ہمارے عالم دین تھے بیچارے، اتنی خدمت کی، ہمیں قرآن پڑھایا، دین سکھایا، اور آخر میں کہا کہ بھائی اب میں کوئی پیسہ بھی نہیں لوں گا، میں خود اپنی دکان کھولتا ہوں، مفت میں آپ کی میں خدمت کروں گا۔ کہا 10-20 سال مفت میں ہماری خدمت کی۔ بیچارے کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو یتیموں کو پالا اور ان کو پڑھایا، ان کی شادیاں کرائی۔ کہا جب ان کے موت کا وقت آیا ہم خود کھڑے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے سلام کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ ہم لوگ سب کھڑے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کھڑے ہو کے سلام کیا کہ مولا علی آ گئے ہیں موت کے وقت، سکرات کے وقت۔ پھر کہا امام حسن آ گئے ہیں، امام حسین آ گئے۔ سب پنجتن پاک کو سلام کیا اور آرام سے لیٹ گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہا روح نکل گئی۔ یہ مجالس کا فائدہ ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کی سکرات کبھی 5-5 سال رہتی ہے، قوموں میں پڑھے یہ سکرات ہے، 5 سال قوموں میں سکرات میں ہے، تکلیف ہے۔ سکرات کی تکلیف کیا ہے؟ فرمایا جیسے تم کسی کا بدن ایسے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اتنا تکلیف ہوتا ہے۔ جس کے پاس اہل بیت نہیں اس کی سکرات خوفناک ہے، خطرناک ہے۔ سب سے بچھڑ رہے ہیں، سب سے جدا ہو رہے ہیں، ماں سے، باپ سے، بچوں سے، اکیلے جا رہے ہیں قبر میں، کتنا خوفناک ہے۔ جس کے پاس اہل بیت نہیں اس کے لیے کتنا ڈر ہے، کتنا فوبیا ہے۔ مگر جسے پتا ہے کہ سکرات کے وقت مولا حسین آئیں گے، سکرات کے وقت مولا علی آئیں گے، اور دیکھ رہا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ مولا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہزاروں ایسے واقعات۔ تہران کا بھی واقعہ، ایک مشہور عالم ذاکر تھا، بیمار ہو گیا، بیٹی سے کہنے لگا میں ذاکر ہوں، ذاکر مولا حسین کا، ضرور مولا حسین آئیں گے میرے وقت سکرات کے وقت، مگر میں اتنی طاقت نہیں میں اٹھ کے مولا کو سلام کروں، میں بیمار ہوں، بیٹی میں اشارہ کروں مجھے اٹھا دینا، مجھے اٹھا دینا۔ بیٹی بیٹھی رہی، سکرات کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا بابا کا چہرہ کھل اٹھا، غلام کی طرح، بیمار تھے، چہرہ زر۔ ایک مرتبہ خوش ہو گئے، اشارہ کیا بیٹی مجھے سہارا دو، میرے مولا حسین آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹی نے سہارا دیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا اور روح نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے سندھ کا واقعہ ہے، مولانا غلام مہدی صاحب ایک ولی خدا عالم گزرے ہیں، ان کا بھی یہی واقعہ، ان کے شاگرد بتلا رہے ہیں، بتلایا کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا اور پنجتن پاک یقیناً آئیں گے، میں ان کا غلام و نوکر ہوں۔ اور کہا واقعی پنجتن پاک آئے اور وقت بھی بتایا اس وقت روح نکلے گی، یہاں دفن ہوں گے۔ لہذا ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں۔ اگر ہم سچی عزاداری کریں، سجاداری میں ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہیں کریں، ہاں، اگر سچی امام حسین کی عزاداری کریں، ناممکن ہے کہ آپ اچھے اور سچے اور پکے مولا کے عاشق و عزادار ہو۔ مولا کا وعدہ ہے سکرات کے وقت میں آؤں گا، تمہیں کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا، کہوں گا ملک الموت یہ میرا عزادار ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا غلام ہے،
یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. پورے دنیا کی دولت دے دیں, بلین ڈالر بھی دے دیں, تو سکرات کی تکلیف ختم نہیں ہونے والی مگر یہ اہل بیت کی مجالس کا صدقہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی. یہ بچوں کو موقع دیں, یہ مجلس پڑھنا سیکھیں. مجلس پڑھنے کا بھی بہت فوائد ہے, سننے کا بھی ثواب ہے, پڑھنے کا بھی ثواب ہے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو مشہد کا. مشہد میں ایک عالم کا انتقال ہو گیا. عالم تھے, درس دیتے تھے, مجلس نہیں پڑھتے تھے, فقہ کا درس دیتے تھے, قرآن کا درس دیتے تھے. یہ بھی بہت بڑا علم ہے, بہت بڑا ثواب, مگر مجلس انہیں پڑھنا نہیں آتی تھی. ان کی روح نکل گئی. اب ان کا جنازہ اٹھا کے لوگ گریو یارڈ قبرستان جا رہے. اچانک دیکھا کہ وہ جنازہ ہل رہا ہے, اس کی باڈی, ڈیڈ باڈی. لوگ تھوڑا ڈر گئے کہ مولانا زندہ ہے. اس کا جنازہ رکھا, کچھ لوگ ڈر سے بھاگ گئے. تو مولانا اٹھ بیٹھے, کہا بھاگو نہیں, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. کچھ ڈر گئے, بھاگ کے واپس آ گئے. لوگ زندہ سے نہیں ڈرتے, مردہ سے ڈرتے. ڈرنا تو زندہ سے چاہیے. صلوات پڑھی محمد. مردہ بیچارہ کیا کرے گا, زندہ نقصان دے سکتا ہے. مولانا اٹھ بیٹھے, سب لوگ جمع ہو گئے. کہا دیکھو میں مر گیا تھا, پھر کیا ہوا؟ میں نے دیکھا سب لوگ جنت میں جا رہے, یہ برزخی جنت میں جا رہے, مگر بہت بڑی لمبی قطار ہے. مجھے بھی ادھر کھڑا کر دیا گیا, اب جب نمبر آئے گا تو جنت میں جاؤ. میں نے دیکھا دوسرا دروازہ ہے, ادھر رش بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, جو جا رہا ہے فٹافٹ اندر جنت. میں نے کہا یہ تو اچھا ہے, ادھر پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے, گرمی بھی ہے قبر کی. تو میں گیا اس دروازے پر, تو مجھے فرشتوں نے ہٹا دی. بولے نہیں, یہ دروازے پہ نہیں آ سکتے. کہا میں عالم دین ہوں. کہا ٹھیک ہے, بسم اللہ, مگر یہ دروازہ ان کے لیے جو مولا حسین کے ذاکر ہیں. آپ نے کبھی زندگی میں مجلس نہیں پڑھی؟ اچھا. کہا کہا ادھر تو پتہ نہیں کتنی دیر مجھے کھڑا ہونا پڑے. کہا اب اللہ نے اگر آپ کو دوبارہ توفیق دے دی, آپ مجلس پڑھ کے آئے, ہم آنے دیں گے. کہا وہی میں نے دعا مانگی, میرے اللہ میں نے بھی تیرے دین کی خدمت کی ہے, غلطی ہو گئی, میں نے کبھی مجلس نہیں پڑھی, دوبارہ مجھے زندہ کر دے, میں ذاکر حسین بن کر جاؤں. کہا تم بیٹھو, سب بیٹھو, تو میں مولا حسین کا ذکر کرتا ہوں. ہاں, کفن میں لپٹے ہوئے مولانا نے ذکر کیا, اور مجلس کے بعد پھر لیٹ گئے, روح پرواز کر گئی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ان مجالس کا کتنا فائدہ ہے, ہاں ہم سوچ نہیں سکتے ہمیں کیا کیا ملتا ہے, بہت کچھ ملتا ہے. ان مجالس کو زندہ رکھیں, ہمیں ایمان ملتا ہے, ہمیں علم ملتا ہے, بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اب دیکھیں جس کا بھی قرض ہے معاف ہو جائے گا, یہ محرم کی مجالس کا صدقہ ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلی محرم, دوسری محرم, تیسری محرم کو روزہ رکھیں, اور روزانہ زیارت عاشوراء اور دعائے الگما پڑھ کے مولا کے غم میں روئیں, میرے اللہ میرا قرض معاف کر دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, آپ کا قرض معاف ہو جائے گا. اگر 10 ملین ہے تو بھی معاف ہو جائے گا, اتر جائے گا. یہ محرم کی مجالس کا فائدہ ہے. جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے, یہ بھی سن لیں, پہلی محرم, دوسری محرم, تیسری محرم 3 روزے رکھیں, اور زیارت عاشوراء نماز فجر کے بعد دعائے القمہ پڑھیں, رو کے دعا مانگے, اللہ علی اصغر کے صدقے میں مجھے ایک بچہ دے دے, آپ کو اولاد مل جائے گی. اگر کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی, کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, کئی سالوں سے دعا قبول نہیں ہوتی, تو یہ 3 دن روزے رکھیں, پہلی محرم, دوسری اور تیسری, اور زیارت عاشوراء دعا القمہ پڑھے فجر کے بعد, آپ کی دعا پوری ہو جائے گی. البتہ عاشور کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ یزید نے رکھا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
بتائیے ان مجالس سے کیا کیا نہیں ملتا؟ قرض ادا ہو جاتا ہے، ہاں، حاجت پوری ہو جاتی ہے، بیٹا مل جاتا ہے، بیٹی مل جاتی ہے، ہر چیز ان مجالس سے مل سکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان مجالس میں جب آتے ہیں اور قرآن و اہل بیت کا علم ملتا ہے تو فرشتوں کو خدا آسمان سے بھیجتا ہے کہ جو مجلس حسین میں آتے ہیں، جو علم اہل بیت سنتے ہیں، اے فرشتوں ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جب یہاں مجلس ختم ہوتی ہے اور فرشتے واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں تم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ یہ آسمانوں کی خوشبو نہیں ہے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مجلس امام حسین سے آ رہے ہیں۔ مجلس امام حسین کہ جو آنے والا اس کی قدر کیا ہے؟ اس کے پاؤں فرشتوں کے پر سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب مولا حسین کے غم میں آپ روتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ رونے کا کیا فائدہ ہے؟ گریے کا کیا فائدہ ہے؟ آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ رونا ایک بہت اچھی چیز ہے، بہترین چیز ہے۔ دیکھیے دنیا میں پریشانیاں تو ہم کو ہر ایک کو آتی ہیں، ٹینشن تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اب جب ٹینشن یا پریشانی ہوتی ہے تو یہ دماغ کے اندر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، کیمیکل بمبارڈمنٹ، کیمیکل ری ایکشنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ مووی دیکھیں جیسے بم پھٹتے ہیں یا گولی چلتی ہے، اسی طرح سے کیمیکلز برین میں ٹکراتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی یہ اندر دماغ کے یہ کچرا آ جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ کچرا کیسے نکلے؟ یہ دماغ کا کچرا کیسے نکلے؟ اب سائنس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہیں۔ جب آنسو بہتے دماغ کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو کینسر پہ سیمینار کیا تھا، آپ کو 20 فروٹ اور چیزیں بتائی تھی۔ ڈی ٹاکسیکیشن یعنی زہر نکالو بدن سے، زہر رہ جائے گا تو کینسر سیل بنتا ہے۔ ہاں، تو برین کا ڈی ٹاکسیکیشن کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، وہ ہے رونا۔ رونے سے برین کا ڈی ٹاکسیکیشن ہوتا ہے۔ اگر دیکھیے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں رو لو، اگر صدمہ رو، اگر نہیں ہوگے تو برین ہیمریج ہو جائے گا اور پریشانی ہو جائے گی، یہ کچرا نکلنا چاہیے۔ تو یہ ایک ٹریننگ دیتے ہیں ہم بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو رونا سکھاتے ہیں۔ رونے کا دنیاوی فائدہ ہے، سائنٹیفیکل فائدہ ہے کہ دماغ میں سکون آ جاتا ہے، مزہ آتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، اس کے نبی پاک فرماتے ہیں، اے لوگو جب تم گناہ کرتے ہو تو اس سے جہنم کی آگ بنتی۔ جہنم اللہ نے نہیں بنایا، یہ ہم خود بناتے۔ کسی کا دل دکھایا، جہنم کی آگ بن گئی۔ کسی پہ تہمت لگائی، جہنم کی آگ بن گئی۔ کسی کا حق کھایا، جہنم کی آگ بن گئی۔ جہنم ہم بناتے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا ہے، ہم بناتے ہیں جہنم۔ ٹھیک ہے؟ اب حدیث میں جب انسان گناہ کرتا ہے ایک آگ کا دریا، بہت بڑی آگ بنتی، اور یہ بھی بتایا وہ آگ جو ہم گناہ سے بناتے ہیں، دنیا کا کوئی پانی اسے بجھا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اب کیا کریں؟ گناہ تو ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، آگ بن گئی، قبر میں بن گئی، قیامت میں بن گئی۔ اب کیا کریں؟ آگ کو کیسے بجھائیں؟ حدیث میں صرف جہنم کی آگ کو ایک چیز بجھا سکتی ہے، وہ آپ کا آنسو ہے۔ اللہ اکبر، آنسو، آنکھ سے جو آنسو گرتا ہے یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، چاہے تھوڑا سا مچھر کے پر کے برابر نکلے۔ اب دیکھیے دوسرے مذاہب میں رونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہاں، ہماری قوم کے لیے رونا بہت آسان ہے کیونکہ ٹریننگ ہے، بچپن سے ٹریننگ ہے، ہم مولا حسین کے غم میں روتے ہیں۔ تو رونے کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں صحت اچھی ہو جاتی ہے
اور جو گناہ ہم نے کیے ہیں وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اس لیے جب بھی آنکھ میں آنسو آئے اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے, میرے اللہ امام حسین کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے, ہاں بی بی زینب کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے, علی اکبر کے صدقے میں, تو ہمارے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں, رزق بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اولاد بھی مل جاتی ہے, علم بھی مل جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مجالس کا کیا مقصد ہے کہ ہم یہاں سے پاک ہو کر اٹھیں. ہاں کیا ہے انشاءاللہ عنوان ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ظہور میں جلدی ہو جائے. ہاں اس میں ہماری کیا ذمہ داری, ہم کیا اعمال کریں کہ ہمارے مولا کا جلد ظہور ہو جائے, شام میں قتل عام بند ہو جائے, یمن میں قتل عام بند ہو جائے, ہاں پوری دنیا میں ظلم ختم ہو جائے, ٹیررزم ختم ہو جائے, وار ختم ہو جائے. اس میں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری ان کی ہے جو امام زمانہ کے عاشق ہیں, غلام ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہم کیا کریں گے, ہر دن ایک اچھی عادت اپنے اندر پیدا کریں گے. آپ سنیں گے ہر دن ایک اچھی عادت پیدا کریں تاکہ امام کا جلد ظہور ہو جائے, اور ایک بری عادت ختم کرنا ہے ہر دن. یعنی 10 دن میں 10 اچھی عادتیں ہمارے اندر آ جائیں, نورانی عادتیں, پاورفل دینے والی, طاقت دینے والی, ہاں تقویٰ دینے والی طاقت آ جائے ہمارے اندر, اور ایک جو ہماری ویکنیس ہے, ضعیفی ہے, کمزوری ہے, وہ ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ 10 دن میں 11 دن میں ہم 10-20 چیزیں سیکھ جائیں گے. 10 اچھی چیزیں اپنے پیدا کریں اور 10 بری چیزیں ہم سے دور ہو جائیں. تو انشاءاللہ اگر ایک صفت بھی نورانی صفت کس کی ہے, اللہ کی صفت ہے. نورانی اللہ کی صفت. اللہ کون ہے, اللہ غفار ہے, بخشنے والا ہے. اگر ہم نے بھی بخشنا سیکھ دیا تو خدا کہتا ہے تو دوسروں کو بخش دیتا, میں تجھے بخش دوں گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صفت اچھی اگر ہمارے اندر آ گئی تو ہم کامیاب, جہنم سے آزاد ہوتے ہیں, جنت میں چلے جائیں. ہاں ایک صفت اچھی, ایک صفت بخشنے کی صفت اگر آ جائے تو سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اگر تو میرے بندے کو بخش دے گا میں تجھے بخش دوں گا. اللہ اکبر. انشاءاللہ اللہ توفیق دے کہ 10 دن میں ہم 10 اچھی چیزیں سیکھ جائیں, ہمارے بچے 10 چیزیں سیکھ جائیں اور 10 بری چیزیں ختم ہو جائیں. تو یہ ایک چیز بھی اگر سیکھ جائے انسان تو جنتی ہے. ہم 10 سیکھیں گے تو ماشاءاللہ اور زیادہ عظمت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ جیسے آئے ویسے چلے جائیں, کوئی تبدیلی نہیں آئے. مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے, جب آئے ہیں تو گناہگار ہیں, آئے تو مسٹیک ہے, غلطی ہے, بھول چک ہے, مگر جب جائیں تو یہ بھول چک یہ ختم ہو جائے اور ایک اچھی چیزیں سیکھ کر جائیں تو ہم دوسرے کو بھی سکھا سکتے ہیں, دوسرے کا بھی ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج پہلی مجلس سے استقبال کی, ایک چیز سیکھے جائیں, ایک چیز دیکھیں. حدیث میں ہے, کسی نے پوچھا سب سے افضل ترین عبادت کون سی؟ سب یہی چاہتے ہیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہم کریں تو جنت مل جائے. سب سے افضل ترین عبادت کون سی ہے, سب سے موٹی بہترین عبادت کون سی ہے؟ ہاں اب کوئی سمجھے گا کہ سب سے بڑی عبادت وہ ہے کہ پوری رات
1000 रकात नमाज पढ़ो, नहीं। सबसे बड़ी इबादत क्या है? अजीब हदीस, अजीब। ऐसी सबसे बड़ी इबादत छोटा बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, ज़ईफ भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। सबसे बड़ी इबादत, सबसे मोटी इबादत, सबसे अफजल इबादत कोई मुश्किल नहीं है कि सिर्फ पैसे वाला कर सके, गरीब न कर सके, वो ताकत वाला कर सके, जो मरीज है वो नहीं कर सके, सब कर सकते हैं। अजीब हदीस। अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे अफजल इबादत वो है, सबसे बेहतरीन मोटी इबादत वो छह कौन सी है कि छोटी हो मगर हमेशा करता रहे। ये नहीं कि आज 1000 रकत पढ़ ली, कल नमाज फजर कदा हो गई। सलावत पढ़ी मोहम्मद मोहम्मद। सबसे अफजल इबादत कौन सी है? कंटिन्यू रहे, हमेशा रहे, वो सबसे मोटी है। जो भी इबादत हो, मसला इबादत करे कि आज से पहली मुहर्रम है न मैं ज़ियारत आशूरा हर रोज पढ़ूंगा, हर रोज पढ़ूंगा, ये सबसे अफजल इबादत हो गई। क्योंकि आप छोड़ना नहीं है, छोड़ा तो फिर अफजल इबादत नहीं। अब ज़ियारत आशूरा में कितना टाइम लगता है? चलो बड़ी ज़ियारत वारसा में हर रोज पढ़ूंगा, ठीक। ज़ियारत वारसा में 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 मिनट रोजानी, कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल की शर्त है, फिर वो आदत बन जाती, कम से कम 1 साल। तो 1 साल अगर कोई भी अमल आपने मुसलसल कंटिन्यू हमेशा किया तो वो सबसे बड़ी इबादत हो जाती। ये नहीं कि मुहर्रम में 10 दिन हम पूरी रात या हुसैन या हुसैन या हुसैन करें फिर सारा साल छुट्टी, नहीं। सबसे बड़ी इबादत वो है, छोटी हो मगर बीच में छोड़ना नहीं है, मुसलसल करेंगे तो सबसे बड़ी इबादत हो जाएगी। चाहे 5 मिनट का अमल है, नमाज इमाम ज़माना शुरू करें आज से मगर छोड़ना नहीं है, तमाम साल कम से कम, ये बड़ी इबादत हो जाएगी, ठीक है। सलवात है, 12 मासूमीन को सलवात कई मुश्किलात का हल है, कई मुश्किलात का हल। यानी सलवात रिस्क बढ़ जाता है, सलवात आसान है मगर सबसे बड़ी इबादत है सलवात। कहते 3 इबादतों को लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं ये शायद बड़ी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये तो हमें भी आता है कि मौलाना ऐसा नुस्खा बताया जो हमने नहीं सुना, तो वो बड़ा है नहीं। फरमाते 3 जो इबादतें सबसे बड़ी है, जिक्र, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अस्तगफिरुल्लाह, एक सलावत। इन 3 के मुकाबले में कोई बड़ी नहीं है। ये जिक्र में सबसे बड़ा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि सारी मुसीबतें गुनाह की वजह से आती। एक इंसान इमाम के पास आया, मौला रिस्क नहीं होता, इमाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ो। दूसरा इमाम के पास आया, मौला औलाद नहीं होती, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ो। तीसरा आदमी आया, मौला बारिश नहीं होती, ये 2 और मुश्किल, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आदमी बैठा था, मौला सबके लिए एक नुस्खा। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, हाँ, कि देखो कुरान की आयत कह रही है सारी मुसीबतें गुनाह की वजह से होती है, जब इस्तिग़फ़ार कर लिया गुनाह दूर हो जाएगा, उसकी मुसीबत भी दूर हो जाएगी। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु। आज से आप अहद कर लें, छोटी इबादत, चलते फिरते वुजू के साथ कर सकते हैं। क्या इस्तिग़फ़ार करना है तो कहते कम से कम 1000 मरतबा की आदत डालो। 1000 अगर 1 मिनट में कितना कर सकते, 1 मिनट में मुमकिन आप 100 कर लें, 200 कर लें, स्पीड कितनी है आपकी, अस्तगफिरुल्लाह। मगर 1 साल तक करना है। 12 इमाम को 12000 मरतबा सलवात दे, देखिए क्या इनकलाब आता है। कितने लोगों का कर्ज खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई। जब मासूम को हदिया देंगे ना, रसूल खुदा से शुरू करें आखिरी इमाम तक 14000 मरतबा सलवात का हदिया दे, तो क्या आपको रसूल खुदा हदिया नहीं देंगे? यकीनन आपको हदिया देंगे। आप जब 1000 रोजाना, तो वो भी आपको हदिया देंगे। जब उनका हदिया आएगा आपकी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा मासूम फरमाते
فرماتے ہیں عمل وہ افضل ہے جو کنٹینیو ہو، مسلسل ہو، ہمیشہ ہو۔ بولا کتنے دن؟ 40 دن؟ فرمایا نہیں، 1 سال۔ جب 1 سال کوئی عمل بھی آپ مسلسل کریں گے، ہمیشہ کریں گے، وہ سب سے افضل عبادت ہے، اور آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، دعا قبول ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دوسری چیز ان مجلسوں میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ کی زندگی، لائف کو بچا لیتی ہے۔ وہ چیز ہم جو امام حسین سے سیکھتے ہیں کہ کسی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ مولا حسین کی یہ مجلسوں میں جو درس ملتا ہے، کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے پورے مصیبتوں کے پہاڑ گر جائیں، چاہے پوری دنیا کے ظالم آپ کے خلاف ہو جائیں، مگر آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کربلا والوں کا درس ہے، حتیٰ کہ 4 برس کی معصومہ سکینہ بھی مایوس نہیں تھی۔ خواتین ہاتھوں میں رسیاں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا درس ہے، کبھی زندگی میں مایوس نہ ہونا۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت۔ مایوس ہو گئے تو آپ نے خود کو خود ختم کر دیا، خود کو خود مار دیا۔ مایوس نہیں ہونا، سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس۔ اور دوسری جو اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں مجلسوں سے، کیا؟ شمر سے ہم نفرت سیکھتے ہیں۔ شمر یعنی ظلم، شمر یعنی ظالم، شمر یعنی بچوں کو مارنے والا، شمر یعنی عورتوں کو مارنے والا۔ یعنی ہم مجلسوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ مولا حسین کی مجلسوں سے سیکھتے کبھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ جو ضعیف پہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مومن نہیں، وہ شمر کی پیروی کر رہا ہے۔ جو بچوں کو مار رہا ہے وہ شمر کا کام ہے۔ یعنی ہم ظالم سے نفرت سیکھتے ہیں اور مظلوم سے محبت سیکھتے ہیں۔ بتائیے آج بھی دنیا میں مظلوموں کا مددگار کون ہے؟ یہی محبان اہل بیت، یہی مومنین۔ فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ مدد کون کر رہے ہیں فلسطین کی؟ شیعہ کر رہے ہیں۔ شیعہ دنیا میں 30% ہے، دوسرے مسلمان 70%۔ اب فلسطینیوں سے پوچھو کون تمہاری مدد کر رہا ہے؟ ہر جگہ شیعہ مدد کر رہے ہیں۔ کیونکہ ان مجلسوں سے ہم نے مولا حسین سے سیکھا ہے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو، چاہے وہ مظلوم مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ مولا کا درس یہ کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم سے نفرت کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا سب سے افضل عبادت ہے جو ہمیشہ کرتے تھے۔ لیکن زیارت عاشورہ کے معجزے ہیں، معجزے۔ امام حسین کے معجزے۔ لا علاج مریض، دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کینسر مر جائے گا، 1 مہینے میں 2 مہینے مر جائے گا۔ کہاں گئے؟ مولا حسین کے پاس۔ خاک شفا، اصل خاک شفا مل جائے تو یہ کینسر کا بہترین علاج، اصل خاک شفا۔ اصل خاک شفا کا کیسے پتہ چلے گا؟ عاشور کے دن خریدیں تو پتہ چلے گا۔ وہ عاشور کے دن خون کی طرح سرخ ہو جاتی، وہ اگر $1 ملین میں بھی ملے تو بھی سستی ہے، موت کو دور کر دیتی ہے، موت کو دور کر دیتی ہے۔ پوری دنیا نے اعلان کر دیا کہ مر جائے گا، کینسر میں ہے، مگر اصل خاک شفا مل گئی۔ اور زیارت عاشورہ سے عمل سے اس نے لی، زیارت عاشورہ سے نہیں لے سکتے، تھوڑا سا ذرا۔ الحمدللہ خدا نے دوبارہ اسے زندگی دی۔ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ خاک شفا میں معجزہ ہے۔ یہ لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ آسٹریلیا میں ہمارے کوئٹہ کے مومن بہت بیچارے گئے، کوئٹہ میں ہزارہ لوگ ہیں، تو وہ ہزارہ میں
سب شیعہ ہیں، تو شکل سے پہچانے جاتے ہیں، چینیوں جیسی شکل، تو ان کو مارتے تھے بیچارے، وہ ہزارہ چلے گئے کدھر آسٹریلیا، مگر یہ جاتے تھے کشتی میں، چھوٹی چھوٹی کشتی میں، کتنے 2000 بیچارے ڈوب بھی گئے۔ وہ خود بتاتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا، یہ ایجنٹ بڑے ظالم ہوتے انسانوں کے، پہلے بولے بڑے جہاز میں، وہ چھوٹا ہے، سارا وعدہ تھا، ہمیں چھوٹی کشتی میں بٹھا دیا۔ تو وہاں مولانا ایسے سمندر، بہت بڑا سمندر، بولے اتنا یوں لہر آتی تھی ہماری چھوٹی کشتی 100 فیٹ کی، بس ہم نے انا للہ پڑھ لیا، گئے ہم، ایک کشتی یوں جاتی پھر یوں جاتی، ہم نے کہا کیا کرے، مگر مجلسوں میں سیکھا تھا کہ خاک شفا کا معجزہ ہے، کہا ایک کے جیب میں تسبیح تھی خاک شفا کی، ہم نے سمندر کو واسطہ دی، امام حسین کی خاک ہے، پروردگار اس کے صدقے میں ہمیں نجات دے، کہ خاک شفا جیسے سمندر میں پھینکی، وہ 100 فیٹ اوپر جو پانی جا رہا تھا خاموش ہو گیا۔ یہ معجزہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا، یہ خاک شفا کا معجزہ۔ اسی لیے حکم خاک شفا ساتھ رکھا کرو، یہ زندگی بچا لے گی۔ ہاں عقیق کی تسبیح مہنگی ہے، خاک شفا کی سستی ہے، مگر خاک شفا کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہاں لہذا خاک شفا کے معجزے ہیں، زندگی ملتی ہے، زندگی۔ شاید میں نے قصہ بتایا ہو، ہمارے انگلینڈ کا واقعہ ہے کہ خاک شفا سے اوپن ہارٹ سرجری، اصل ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، اس کا دل بدلنا تھا، خاک شفا مل گئی، وہ آدمی زندہ ہے ایڈنبرا میں۔ انگریز ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ آپ کا دل تو ختم تھا، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ مولا کے خاک شفا کا معجزہ، وہ بندہ بھی زندہ ہے ایڈنبرا میں، کینسر کا لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیارت عاشورہ کا معجزہ ہے کہ کربلا میں وبا آئی تھی، ہر گھر سے 2-4 جنازے نکلے، مگر ایک گھر تھا اس میں سے کوئی نہیں آدمی مرا، نہ بیمار تھا۔ پہلے زمانے میں وبائیں آتی تھی، لوگ شہر خالی ہو جاتے، تو لوگوں نے کہا بھائی اس کے پاس کوئی دوا ہے یا دعا ہے۔ سب لوگ کہ ہر گھر سے 2 جنازہ، 1 جنازہ، آپ کے گھر نہ بیمار ہے نہ کوئی جنازہ، آپ کے پاس کیا دعا ہے، کیا دوا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی دوا تو نہیں ہے، دعا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہ ہم صبح کو نماز فجر کے بعد سب مل کے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ بتائیے، زیارت عاشورہ کے معجزے ہیں، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، مگر دوام دے، دوام۔ بس آخری بات کہوں، حضرت آیت اللہ بہجت یہ اولیاء خدا تھے، ولی خدا تھے، امام زمانہ سے ملے تھے۔ انہوں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، وہ سید آیت اللہ قاضی، وہ مردہ کو زندہ بھی کر سکتے تھے، آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، اتنا ولی خدا تھے۔ آیت اللہ خوئی سے ملے تھے حضرت عباس علمدار کے روزے میں، کہتے کوئی 3-4 گھنٹے کی ملاقات تھی۔ تو آیت اللہ خوئی سے پوچھا کہ سید علی قاضی کو آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا وہ آسمان پر ہے، میں زمین پر، اس نے مجھے پیدا ہونے والے دن سے لے کر موت تک بتا دیا، آپ کی اس طرح موت ہوگی، یہاں نماز جنازہ ہوگی۔ سید علی قاضی جب نجف میں جائے، ان کی قبر ہے وادی سلام میں، ضرور زیارت میں جائے۔ تو آیت اللہ بہجت نے استاد کو خواب میں دیکھا جنت میں ہے بیٹھے ہوئے، عالیشان مقامات۔ تو کہا استاد کوئی تمنا ہے آرزو سے؟ کہا ایک آرزو، اب جنت میں اعلیٰ مقام پر، کہا کیا آرزو ہے؟ کہ خدا مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ ہر دن کا آغاز زیارت عاشورہ سے کروں۔ کہا یہاں آ کر مجھے پتا چلا ہے کہ زیارت عاشورہ کا مقام کتنا بلند، آج سے آپ شروع کریں۔ ہاں زیارت عاشورہ بہت بڑا عمل ہے، ہر مشکل دور ہو جائے گی، کیونکہ مولا حسین پہ آپ 100 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، 100 مرتبہ سلام پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ بس 2 عالم تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا جو مر جائے گا نا وہ قبر کا حال بتائے گا۔ ایک عالم مر گیا، ایک دن نہیں آیا، دوسرے دن، تیسرے دن خواب میں، کا وعدہ تو پہلے دن کا تھا، کا معاف کرنا میں مجبور تھا، نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہا جس قبرستان میں میں دفن تھا اس قبرستان میں ایک مومنہ دفن تھی، اسے ملنے کے لیے مولا حسین 3 راتیں تشریف لا۔ یہ بیدار ہوئی کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا؟ تو کہا 3 دن پہلے کون سی مومنہ مری تھی؟ کہا یہ، اس کے شوہر کے گھر گئے، کہا تجھے خدا کی قسم ہے، رسول کی قسم ہے، پاک بیوی کی قسم، بتاؤ تیری بیوی کیا کام کرتی ہے،
کہ مولا حسین سے ملنے کے لیے 3 مرتبہ. اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، ایک چیز پتا، میری بیوی تب تک نہیں سوتی تھی جب تک کہ زیارت عاشورہ نہ پڑھ لے. زیارت عاشورہ میں 100 مرتبہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. سب مل کے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. 3 مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. میرا سلام عبداللہ کے بابا پہ اے عزاداروں. آپ کو معلوم ہے عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ کس کا نام تھا؟ عبداللہ علی اصغر کا نام ہے، یعنی علی اصغر کے بابا. ہمارا سلام قبول کر لیں. اسی لیے مولا حسین فرماتے ہیں شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اس وقت مجھے دیکھ سے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اللہ اتنے ہی ظالم لوگ. ایک مولانا ہندوستان میں کہہ رہے ہیں میں ٹرین میں جا رہا تھا، سامنے سکھ لوگ بیٹھے تھے، محرم کا مہینہ تھا، مجلس پڑھنے جا رہا تھا. سکھ لوگوں نے کہا مولانا میں بتائیے کربلا میں کیا ظلم ہوا. کہا میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی. سکھ داروں کا رونے لگے. آج میں نے آنا محمد کی شہادت پڑھی. سکھ صاحب نے رونے لگے. مگر جب میں نے علی اصغر کی شہادت پڑھنا چاہی سکھ کھڑے ہو گئے. ہم سے برداشت نہیں ہوتا. 1400 دیاں گزر گئی. 1400 سال کے بعد آج مسلمان نہیں ہے سکھ ہے، مگر علی اصغر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا. میں قربان جاؤں اس ماں پہ جو دروازے سے دیکھ رہی ہے اس ظالم تیر مار رہا ہے. آج میں قربان جاؤں 4 سال کی بچی پہ جو دیکھ رہی ہے میرا بھائی زبان، میرا بھائی زبان. آئے نہ مارو 6 مہینے کے لال کو، نہ مارو پیاسے بچے. اللہ اکبر. کتنے ظالم سے یہ لوگ، خدا ان پہ لعنت کرے. ایک مومن کا دل نرم ہوتا ہے. مومن کہتا میں زندان شام کے قریب سے گزرا. ایک 4 برس کی بچی فریاد کر رہی تھی. رو کے کر رہی تھی ہائے میرے بھائی علی اکبر، اس کا کوئی بھائی مارا گیا. کبھی بابا کو یاد کر کے روتی تھی، بابا میرے مظلوم بابا، میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی بابا بابا بابا. کہ اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم سکینہ کیسے بیان کرتی تھی. شاید یہ بیان کرتی ہو چچا جان
قسم لے لے اب پانی نہیں مانگو گے، ایک بار آ جا او میرے زخمی رخسار دے کر جا، ایک مرتبہ آ جا میرے زخمی کانوں کو دے کر جا۔ کس قدر مسائل، اللہ اکبر۔ محرم کا چاند معلوم نہیں دیکھا یا دیکھا گیا، مگر پوری دنیا میں مجلس ادا کے فرش بچھائے گئے، دنیا میں عربہ مومنین ماتم کر رہے ہیں، مگر ہائے جنت البقیع میں آج کوئی رونے والا نہیں، قبر زہرا پہ کوئی رونے والا نہیں۔ آئی خدا وہ دن لے کر آتا کہ زہرا کی قبر پہ بھی گریا ہوں، ماتم ہوں، عزاداری ہوں۔ بس ایک روایت، یہ کیسے عزاداری بڑھی ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے خاص لطف کیا، ورنہ اتنی عزاداری دنیا میں کیسے ہوتی؟ کہتے محرم شہدائے کربلا کے بعد ایک مومنہ نے شام میں گھر میں مجلس رکھی، مومنہ عورتوں کو بلایا، ابھی مجلس میں ایک دیر باقی تھی، ایک کالے برقعے میں بی آئی، اے مومنہ تیرے گھر میں قریب حسین کی مجلس، فرمایا جی بی بی تھوڑی دیر میں مجلس شروع ہو جائے گی۔ جب مجلس شروع ہو گئی، یہ کالے برقعے میں بی بی ایسے بین کر کے روتی تھی، سب بیویوں کے دل ہلتے تھے، کلیجے منہ میں آتے تھے، وہ بی بی سب سے پہلے آتی تھی، سب سے آخر میں جاتی تھی۔ سوچیے کون ملی؟ یہ مومنہ ہر رات کو سوچتی تھی، اس سے پوچھوں بی بی تو کون ہے، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے، تو ایسے روتی ہے جیسے کوئی ماں بیٹے کو رو، بی بی بتا تو کون؟ مگر بی بی کے چہرے پہ اتنا جلال تھا، میں ہمت نہیں کرتی تھی۔ کب 9 محرم کی شب آئی، یہ مومنہ کہتی وہ بی بی مجھ سے کہنے لگی، بی بی تیرا شکریہ، تو نے میرے حسین کا فرش بچھایا، اللہ تجھے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اے بی بی میں کل نہیں آ سکوں گی، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ یہ بی بی کہتی ہے میں نے اتنا سنا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بی بی کل تو عاشور کی رات ہے، کل ضرور آئیے، آپ کے آنے سے ہماری مجلس میں گریا زیادہ ہوتا۔ میں نے قسمیں دینے شروع کی ہیں، مجھے نہیں معلوم کیا قسمیں دی، او بی بی تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کی قسم ہے، او بی بی تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کی قسم ہے، او بی بی تجھے علی اصغر کے زخمی گلے کی قسم ہے۔ بی بی نے کہا اے مومنہ مجھے قسمیں نہ دے، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ الزہرا ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہے، کل مجھے زینب کو ورثہ دینا ہے، کل مجھے علی اصغر کی ماں کو ورثہ فاطمہ حسین